اجالا بہت پریشان ہوتی ہے کہ اس نے حامی تو بھر لی مگر وہ دانیال کے ساتھ ایک کمرے میں کیسے رہے گی۔ اس کی بیوی بن کر کمرے میں جانے کے بعد دانیال اس کو بتاتا ہے کہ یہ دانیال کا کمرہ ہے اور اسی کمرے کے اندر ایک اور کمرہ ہوتا ہے جس کا دروازہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ اجالا کا کمرہ ہے، رات کے وقت وہ کمرہ اجالا یوز کرے گی۔ اجالا اس الگ کمرے میں رہے گی اور دانیال اس کمرے میں رہے گا۔ یہ سن کے اجالا کی جان میں جان آتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر دانیال اجالا سے کہتا ہے کہ یہ اس گھر میں جب تک وہ ہے اس کو اس کی بیوی بن کے رہنا پڑے گا اور بیوی کی طرح ہی رویہ رکھنا پڑے گا۔ اجالا یہ سب سن کے اپنا سر ہاں میں ہلا دیتی ہے۔ پھر اجالا اس روم میں چلی جاتی ہے جو دانیال نے اس کو بتایا ہوتا ہے۔ وہاں جا کے اجالا اپنی چیزیں رکھتی ہے اور جو کپڑے ڈاکٹر دانیال کی امی نے اس دیے ہوتے ہیں ان کو پہنتی ہے۔ پہننے کے بعد جب وہ واپس دانیال کے روم میں آتی ہے تو دانیال کی نظر اس پہ آ کے رخ سی جاتی ہے۔ وہ اس کو نظر بھر کے دیکھتا ہے اور اس کو کچھ الگ ہی فیل ہوتا ہے۔ پھر اپنا سر جھٹک کے دانیال اجالا سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ یہ کہہ کے وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دانیال کے گھر میں اوپر سے نیچے جانے کے لیے لفٹ ہے کیونکہ اس کی والدہ بیمار ہیں اور اس نے گھر پر اسٹیئرز نہیں رکھیں۔ لفٹ کے ذریعے ہی اوپر نیچے آنا جانا کرتے ہیں تاکہ اس کی والدہ بھی جب چاہیں لفٹ کے ذریعے ہی اوپر سے نیچے آ جائیں۔ جب اجالا اور دانیال نیچے پہنچتے تو ان کی والدہ بے اختیار ان دونوں کی نظر اتارتی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت جچ رہے ہوتے ہیں۔ اجالا بہت خاموش ہوتی ہے۔ اس دوران الینا کو بھی اس کا کمرہ دکھا دیا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ اپنا سامان رکھ دیتی ہے۔ دانیال کی والدہ اجالا کو بتاتی ہیں کہ اجالا اس گھر کی بڑی بہو ہے اور دانیال نے تو خاموشی سے شادی کر لی جس کی وجہ سے وہ اپنی کوئی بھی خواہش پوری نہیں کر پائیں، لیکن ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اجالا کو وہی درجہ ملے، وہی محبت ملے جس کی وہ حقدار ہے۔ اور اجالا کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کے ماں باپ نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، آج سے وہی اس کی ماں ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ بتاتی ہیں کہ ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے جس کا نام کاشف ہے، اس کی منگنی ہو چکی ہے اور بہت جلد ہی اس کی شادی ہونے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے بے اختیار نکلتا ہے کہ میں تو مایوس ہی ہو گئی تھی کہ دانیال کبھی شادی کرے گا جب سے لالا رخ۔ یہ کہہ کے وہ چپ ہو جاتی ہیں۔ اجالا چونک کر ان کی طرف دیکھتی ہے مگر ان سے کچھ پوچھنے کا حوصلہ نہیں رکھتی، اس لیے وہاں سے اپنی نظریں ہٹا لیتی ہے۔ خیر دانیال کی والدہ بات بدلتی ہیں اور اجالا کے ساتھ دوسری باتیں شروع کر دیتی ہیں۔ اجالا کو پورے گھر کا جائزہ دلواتی ہیں اور ساتھ ہی نوکروں سے ملواتی ہیں اور ان کو بتاتی ہیں کہ یہ دانیال کی بیوی ہے اور اس گھر کی بڑی بہو ہے اور اس گھر میں اب وہی ہوگا جو اجالا چاہے گی۔ اجالا کو دانیال کی والدہ بہت ہی اچھی، سمجھدار اور سلجھی ہوئی خاتون لگی۔ جب رات کے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو اجالا کی والدہ اجالا سے کہتی ہیں کہ بیٹا جا کے باورچی کو بتا دو کیا بننا ہے اور چاہو تو خود بھی بنا سکتی ہو، کیا تم جانتی ہو دانیال کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ اجالا سوچ میں پڑ جاتی ہے مگر ان پر ظاہر نہیں کرتی اور سر جھکاتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ جا کے باورچی سے پوچھتی ہے کہ دانیال کے کھانے میں کیا پسند ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ گھر کے دوسرے لوگوں کی پسند ناپسند کے بارے میں پوچھتی ہے۔ جب گھر کا کھانا تیار ہوتا ہے اور ڈائننگ ٹیبل پر آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کھانا اجالا نے بنایا ہے اور وہ کھانا واقعی لذیذ ہوتا ہے۔ دانیال کی والدہ بہت خوش ہوتی ہیں اور پہلی دفعہ کھانا بنانے پہ اجالا کو پیسے دیتی ہیں مگر دانیال خاموشی سے کھانا کھا لیتا ہے۔ رات کا ٹائم ہوتا ہے مگر کاشف ابھی گھر پر نہیں آیا، نہ ہی اس کو دانیال کی شادی کے بارے میں کوئی علم ہے۔ کھانے کے بعد خاموشی سے اجالا لان میں ٹہل رہی ہوتی ہے کہ اتنے میں باہر سے کوئی گاڑی آتی ہے اور جب وہ اندر آتا ہے تو وہ کاشف ہوتا ہے اور اجالا کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور حیرت سے پوچھتا ہے کہ وہ وہاں کیا کر رہی ہے۔ اجالا اس کی شکل دیکھتی ہے اور اس کو دیکھ کر بس عام سے لہجے میں کہتی ہے کہ وہ ڈاکٹر دانیال کی بیوی ہے، اس نے ڈاکٹر دانیال سے شادی کر لی ہے اور آج سے وہ اس کی بھابھی ہے۔ کاشف یہ بات سن کر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کیا واقعی میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ لالا رخ کے بعد بھی کوئی اتنا کہہ کہ وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اجالا پھر چونک کر کاشف کی طرف دیکھتی ہے مگر کوئی سوال نہیں کرتی، مگر کاشف اس سے کہتا ہے خوش آمدید بھابھی، اور بہت اچھا لگا آپ کو گھر میں دیکھ کر اور مجھے واقعی خوشی ہے کہ میرے بھائی نے آپ کو اپنے لیے پسند کیا۔ ڈاکٹر دانیال شادی کے ڈرامے سے پہلے ہی اجالا کو واضح کر دیتا ہے کہ جب تک وہ اس کے گھر میں رہے گی وہ ڈراموں میں یا کسی بھی شو میں کوئی کام نہیں کرے گی کیونکہ وہ عام سی لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے اور اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہتا ہے، چاہے وہ ایک ماڈل ہے، ایک ایکٹریس ہے، مگر وہ شادی سے پہلے تھی۔ شادی کے بعد وہ اس کا کام کرنا پسند نہیں کرے گا کیونکہ اس کی ایک سوسائٹی میں حیثیت ہے۔ ہاں البتہ الگ ہونے کے بعد وہ جو چاہے کرے، دانیال کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنی بہن الینا کے علاج کی خاطر اجالا اس بات کو مان لیتی ہے
ویسے بھی اجالا ماڈلنگ کا کام اس لیے کرتی تھی تاکہ اس کو اس سے اتنی کمائی ہو سکے وہ اپنے گھر کا خرچہ اور اپنی بہن کا علاج کروا سکے۔ اجالا کو ماڈلنگ کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن ماڈلنگ کے کام میں اس کو اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ وہ آسانی کے ساتھ اپنے یہ کام نپٹا لیتی تھی۔ اگلے دن ڈاکٹر دانیال نے اجالا سے کہا کہ وہ علینا کو لے کے ہاسپٹل جائے گا تاکہ علینا کے ٹیسٹ ہو سکے۔ ٹیسٹ کے بعد ایک پروسیس ہوگا جس میں ٹائم لگے گا، کیونکہ علینا کی کیفیت ایسی نہیں ہے کہ اس کو زیادہ انتظار کروایا جائے۔ اجالا ڈاکٹر دانیال سے ساتھ آنے کا کہتی ہے، مگر ڈاکٹر دانیال منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو اس پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے اپنے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے، اور ویسے بھی اجالا اب اس کی بیوی ہے دنیا کی نظر میں، اور دنیا کی نظر میں اس کو ڈاکٹر دانیال پر اعتبار بھی کرنا پڑے گا۔ وہ اس کی بہن کا علاج اچھا کرے گا اور انشاءاللہ تعالی اس کی بہن صحت یاب ہو جائے گی۔ بس اسے خود پر، اپنی بہن پر اور ڈاکٹر دانیال پر بھروسہ رکھنا پڑے گا، اور ساتھ میں وہ کام بھی کرنا پڑے گا جو ڈاکٹر دانیال نے اس کو بولا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، اور وہ پورے گھر میں اس کی بیوی کی طرح ہی رہے گی، پورے گھر کا خیال بھی رکھے گی۔ اجالا نے ڈاکٹر دانیال کی بات مان لی کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اور ڈاکٹر دانیال نے اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ایک ایکٹریس رہ چکی ہے اور وہ ہاسپٹل میں جائے گی تو ہر ایک کی نظروں میں آئے گی اور ڈاکٹر دانیال کا امپریشن غلط ہوگا، اور اجالا کو ڈاکٹر دانیال کے امپریشن کا خیال رکھنا پڑے گا اور اس کے اسٹیٹس کے حساب سے ہی چلنا پڑے گا۔ ڈاکٹر دانیال کا رویہ گھر میں ہر کسی کے ساتھ بہت خوبصورت تھا، نرم تھا، مہربان تھا، مگر سوائے اجالا کے، وہ اجالا کے ساتھ کچھ زیادہ ہی روڈ تھا۔ شاید وہ اس کے قریب ہونے سے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ اجالا کو دیکھتا تو وہ اس کی کشش میں کھونے لگتا تھا، اور اس کی کشش سے باہر نکلنے کے لیے ہی وہ اس سے روڈ ہو کے بات کرتا تھا۔ علینا کا علاج شروع ہونے لگا۔ ڈاکٹر دانیال اس کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ اسٹارٹنگ میں اس کے ساتھ دوسرے ڈاکٹروں نے میٹنگ کی۔ ڈاکٹر دانیال اور دوسرے ڈاکٹرز علینا کا کیس پوری محنت اور لگن کے ساتھ اسٹڈی کر رہے تھے، کیونکہ آپریشن کرنے سے پہلے، سرجری کرنے سے پہلے وہ جاننا چاہتے تھے علینا کی کیفیت کے بارے میں، اس کی تکلیف کے بارے میں، اور رپورٹس دیکھنا چاہتے تھے کہ اب اس کا کیس کہاں تک ہے، جو کہ ایک ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے۔ اسی دوران کاشف کی شادی کا سلسلہ چل پڑا۔ اب اجالا کیونکہ کاشف کی بڑی بھابھی بن چکی تھی، اور ڈاکٹر دانیال نے اس کو یہی کہا تھا کہ اسے دنیا کے سامنے ظاہر کرنا ہے کہ وہ اس گھر کی بڑی بہو ہے، ڈاکٹر دانیال کی بیوی ہے۔ اسی لیے اجالا نے ایک بڑی بہو اور بڑی بھابھی کے طور پہ جو اس کی ذمہ داریاں تھیں ان کو بخوبی نبھایا۔ پوری بری کی تیاری، شادی کی تیاری، ایک ایک رسم و رواج کا خیال کیا، اور ڈاکٹر دانیال کی والدہ سے پوچھ کر وہ تمام کام کیے جو اس کی والدہ معذوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تھیں۔ ڈاکٹر دانیال کی والدہ اجالا کو پا کر بہت خوش تھیں۔ ان کو اجالا کے روپ میں ایک بیٹی مل گئی تھی، اور انہیں علینا بھی بہت پسند آئی تھی۔ انہیں علینا سے بھی بہت لگاؤ ہو گیا تھا، کیونکہ علینا ویسے بھی ایک معصوم سی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اور ماں باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے ان دونوں کے اندر ایک خلا تھا جو ان دونوں بہنوں نے ڈاکٹر دانیال کی ماں کی صورت میں پورا کرنے کی کوشش کی۔ اجالا کو ڈاکٹر دانیال کے گھر رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ اس دوران کاشف کی شادی ہو گئی، اور علینا کے آپریشن کی ڈیٹ بھی ڈاکٹر دانیال نے اسے بتا دی کہ اس تاریخ کو اس کا آپریشن ہوگا، اور علینا کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ اس سے پہلے اس کے تمام ٹیسٹ دوبارہ ہوں گے، اور ٹیسٹ ہونے کے بعد جب ڈاکٹرز اوکے کر دیں گے تو پھر علینا کی سرجری ہے۔ اجالا بہت پریشان تھی، کیونکہ علینا ہی اس کا ایک اکلوتا سہارا تھی، پوری دنیا میں وہ اکیلی تھی۔ کاشف کی شادی بینا سے ہوئی، وہ دونوں بہت خوش تھے۔ کاشف اور بینا نے دل سے اجالا کا شکریہ ادا کیا اور بولا کہ واقعی وہ اس کی شکر گزار ہیں کہ اس نے اتنے بہترین طریقے سے انتظامات کیے اور ہر رسم و رواج کو پورا کیا۔ کاشف کی شادی کے بعد اجالا نے ایک بڑی بہو کے طور پہ بینا کو گھر کے رسم و رواج بھی سکھایا اور ساتھ میں کھیر بھی پکوائی۔ اجالا وہ تمام رسم و رواج نبھا رہی تھی جو کہ گھر کی ایک بڑی بہو کو نبھانے ہوتے ہیں۔ اجالا اور علینا دونوں اس بات سے بھی پریشان تھی کہ جلد ہی علینا کا آپریشن ہونے والا ہے۔ اجالا علینا کے سامنے تو اس کو تسلی دیتی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر دانیال پہ اسے پورا بھروسہ ہے، مگر اکیلے میں اجالا بہت پریشان ہوتی تھی۔ ناشتے کی میز پر جب کاشف نے بتایا کہ وہ اور بینا ہنی مون پر جانے والے ہیں، ورلڈ ٹور پر، اور ساتھ ہی انہوں نے اجالا سے معذرت کی کہ ٹائم تو اس کا تھا کہ اسے جانا چاہیے تھا، مگر کیونکہ علینا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا آپریشن ہونے والا ہے، اس لیے اجالا نہیں جا سکتی۔ لیکن جیسے ہی وہ واپس آئیں گے تو ان کا وعدہ ہے کہ وہ اجالا اور ڈاکٹر دانیال کو ہنی مون ٹور پر بھیجیں گے۔ اجالا خاموشی سے ان کی بات سنتی ہے اور سر ہلا دیتی ہے اور انہیں نیک تمنائیں دیتی ہے۔ ڈاکٹر دانیال کی والدہ بھی یہی بات کہتی ہیں کہ واقعی کاشف اور بینا صحیح کہہ رہے ہیں۔ جانے کا ٹائم تو اجالا اور دانیال کا تھا، مگر علینا بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا آپریشن ہونے والا ہے۔ جب تک اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو جاتی اجالا اور دانیال کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ علینا انہی کی ذمہ داری ہے، لیکن جیسے ہی کاشف اور بینا ہنی مون سے واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تب تک علینا کا آپریشن ہو جائے گا اور وہ صحت یاب ہو جائے گی،
تو وہ فوراً ہی اجالا اور دانیال کو ہنی مون پر بھیجیں گی۔ اجالا خاموشی سے اپنا سر جھکا لیتی ہے۔ دانیال کہتا ہے اسے ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور ویسے بھی اسے ہاسپٹل میں بہت کام ہے۔ اجالا اپنا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ سب چیزیں وقتی طور پہ ہیں۔ جیسے ہی علینا کی طبیعت بہتر ہو جائے گی، اس کا آپریشن کامیاب ہو جائے گا، وہ صحت یاب ہو جائے گی، تو اجالا کو اس گھر سے واپس جانا ہے۔ یہ گھر اس کا نہیں ہے، نہ ہی اس کے لوگ اس کے ہیں، مگر اجالا کو ان سے دلی لگاؤ ہوتا جا رہا تھا۔ مگر ڈاکٹر دانیال کا رویہ دیکھ کر اسے پورا یقین تھا کہ یہ آدمی جب چاہے اس کے بارے میں جہاں چاہے کچھ بھی بول سکتا ہے، اور اجالا کے نزدیک ڈاکٹر دانیال سے دور رہنا ہی بہتر تھا، کیونکہ اس وقت تو اس نے ڈاکٹر دانیال سے مدد لے لی جب اس کی بہن کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا، ورنہ اجالا بہت خوددار تھی کہ اس نے کسی سے کبھی مدد نہیں لی تھی، اور ڈاکٹر دانیال نے مدد تو کی مگر ساتھ ساتھ وقفے سے اجالا کی خودداری کو ٹھیس بھی پہنچائی۔ دانیال دل سے ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، مگر وہ خود کو اجالا کے قریب جانے سے روکتا تھا، کیونکہ اجالا کو دیکھ کر ڈاکٹر دانیال اجالا میں کھونے لگتا تھا اور اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اجالا کے ساتھ وقت گزارے، اس کے بارے میں جانے، مگر اس نے خود پر ایک خول سا چڑھایا ہوا تھا، اور اجالا بھی ڈاکٹر دانیال سے دور ہی رہتی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب علینا کو ہاسپٹل جانا تھا اور اس کا آپریشن تھا۔ اجالا ہاسپٹل جانا چاہتی تھی، مگر امی جان اور ڈاکٹر دانیال نے اسے منع کر دیا۔ ڈاکٹر دانیال نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، ڈاکٹرز ہیں، پورا اسٹاف ہے، ہم علینا کا آپریشن بھی کر لیں گے اور اس کا خیال بھی رکھ لیں گے۔ امی جہان نے کہا ہاں بیٹا، تم جا کے وہاں کیا کرو گی؟ میں گھر پر ہوں، تم میرے ساتھ رہو گی تو تمہاری ہمت بھی بناتی رہوں گی، کیونکہ میں تو ہاسپٹل جا نہیں سکتی، تم گھر پر رہو تو بہتر ہے۔ اجالا کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ علینا کو اجالا نے دعاؤں کے حصار میں ڈاکٹر دانیال کے ساتھ بھیجا اور مسلسل دعائیں مانگتی رہی۔ علینا کا آپریشن تھا، جب تک علینا کا آپریشن نہیں ہوا اجالا کی حالت خراب ہی رہی، وہ جائے نماز سے نہیں اٹھی۔ جب علینا کا آپریشن ہو گیا اور سکسیسفلی کامیاب ہو گیا تو ڈاکٹر دانیال نے اس کو فون کر کے بتایا کہ علینا کی طبیعت اب بہتر ہے، اس کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ابھی علینا کو ہوش نہیں آیا ہے۔ اجالا کی جان میں جان آئی، امی جان بھی بہت خوش ہوئی، انہوں نے علینا کا صدقہ دلوایا۔ اجالا نے دانیال سے پوچھا کہ علینا کو اس وقت کھانے پینے کی کن چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ بنائے۔ دانیال نے کہا ابھی وہ بے ہوش ہے، ہوش آئے گا تو اس کو ہلکی پھلکی چیزیں دینی ہیں۔ اجالا نے علینا کے لیے کھانا تیار کیا ڈاکٹر دانیال کی ہدایت کے مطابق اور بنا کے ریڈی رکھا۔ ڈاکٹر دانیال گھر آیا، گھر آ کے جب وہ فریش ہو کے دوبارہ ہاسپٹل جانے کے لیے نکلا تو اجالا سامان اٹھا کے اس کے ساتھ جانے لگی۔ ڈاکٹر دانیال نے پوچھا تم کہاں جا رہی ہو؟ اجالا نے کہا کہ علینا کے پاس اس کو دیکھنے۔ ڈاکٹر دانیال نے کہا تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو دوسرے وزٹرز پر شور کرتا ہوں، غصہ کرتا ہوں جب وہ ہاسپٹل میں آتے ہیں کہ ان کے آنے سے پیشنٹ جو ہے صحت یاب ہونے کی جگہ اور پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ پیشنٹ کو آرام کرنے کا موقع نہیں ملتا، اور تم وہاں پہ جاؤ گی تو سب کہیں گے ڈاکٹر دانیال نے اپنی بیوی اور سالی کی وجہ سے اپنے اصولوں کو توڑا، تو بہتر ہے کہ تم گھر پر رہو، علینا کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، وہ خود ہی گھر پر آ جائے گی، تم اسے دیکھ لینا وہ کیسی ہے۔ اجالا نے گھور کے ڈاکٹر دانیال کو دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ اجالا کے گھورنے پہ ڈاکٹر دانیال کی نظریں اسے ٹکرائیں اور وہ اس کے اندر کھو سے گئے۔ پھر اچانک انہیں کچھ احساس ہوا، انہوں نے کہا تو کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جاؤ یہاں سے، میں نے تم سے کہا تھا نا، میں اور ہاسپٹل کا اسٹاف اس کا خیال رکھ لیں گے، تمہیں ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کھانا رکھ دو، میں لے جاؤں گا۔ اجالا خاموشی سے چلی جاتی ہے۔ کاشف اور بینا کا فون آتا ہے، وہ علینا کی طبیعت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں اور ساتھ میں اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کاشف اور بینا باہر بہت خوش گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور ساتھ میں اپنی تصویریں بھی بھیجتے تھے۔ امی جان بھی بہت خوش تھیں اور اجالا سے کہہ رہی تھی کہ اجالا جیسے ہی کاشف اور بینا واپس آئیں گے، اب تو علینا کی طبیعت بھی بہتر ہو گئی ہے، تو بیٹا تم پریشان مت ہونا، اب تمہارا اور دانیال کا ہنی مون پر جانے کا ٹائم ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ دانیال کیسے نہیں جاتا، اسے جانا پڑے گا، کب تک وہ ہاسپٹل کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد کرتا رہے گا؟ مانا وہ ایک ڈاکٹر ہے مگر اس کی اپنی بھی کوئی ذاتی زندگی ہے۔ اجالا خاموشی سے ان کی بات سنتی رہتی ہے، ان کا دھیان بٹاتے ہوئے مختلف باتوں میں ان کو الجھا دیتی ہے۔